انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب ہے۔ نوری صاحب، اب بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا اس کو کھول کے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ جی رحمت الہی کے مستحق کون لوگ ہیں؟ صرف وہ ہیں کہ جن کے ماتھوں پر نمازوں کے نشان ہیں، یا جو تقوی اور پرہیزگاری کے پابند ہیں، یا وہ بھی ہیں جو بیچارے کسمسا رہے ہیں کہ پوری عمر گناہوں میں گزار دی ہے؟ کیسے اس کی بارگاہ کا رخ کریں؟ یہاں پر میں جو صاحب ایک آپ کے سامنے وہ روایت عرض کرنا چاہوں گا مشکات المصابیح کی۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو جیسے آپ نے اس آیت کا ریفرنس بھی دیا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظہر اتم اور پیکر اتم جو ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے حق شفاعت عطا کیا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مشکات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو یہ حق عطا کیا گیا اور پہلے آفر ہوئی کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں یا حق شفاعت، تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے حق شفاعت چاہیے۔ یہ شفاعت حق کا لینے کے بعد، اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی خیرات لینے کے بعد، آقا نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، اللہ اکبر، وہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے۔ آقا نے پوچھا اترونہا للمتقین، فرمایا تم سمجھتے ہو کہ یہ میری شفاعت اور اللہ کی رحمت پرہیزگاروں کے لیے؟ اللہ اکبر، فرمایا نہیں، لا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ، یہ رحمت و شفاعت صرف گناہگاروں کے لیے، یہ خطاکاروں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، بھائی سبحان اللہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ قیامت والے دن گناہگار جس طرح آغوش رحمت اور آغوش شفاعت میں آئیں گے اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن مجید کی 2 آیتیں ناظرین کے لیے ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت ان 2 چیزوں میں منحصر کر دی ہے۔ ایک قرآن میں، دونوں آیتیں سورہ النساء میں ہیں، سورہ النساء میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں بخشش کی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ استغفار کرنے والا کبھی بھی مغفرت اور رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے والا بھی کبھی بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ۔ ایک شخص، اب دونوں اکٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے وَازُنُوبَا وَازُنُوبَا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر، بٹھا کے آپ نے کہا، فرمایا کہ جو میں جملے کہوں تم بھی کہو، اللہم، اے اللہ، کرمک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیرا کرم جو ہے میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، بہت وسیع، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے بھروسہ عمل پہ ہے ہی نہیں، مجھے رحمت پہ تیری بھروسہ ہے، کسی اور شے پہ بھروسہ، سبحان اللہ۔ اس نے یہ جملے ادا کیا، آپ نے فرمایا ان کو ریپیٹ کرو، اس نے دوبارہ کہا، آپ نے کہا 30 مرتبہ پھر کہو، اس نے پھر کہے۔ جب بندہ صدق دل سے اللہ کے حضور میں یہ اعتراف و اقرار کر کے اظہار کرتا ہے تو آقا نے جب وہ 3 بار کہہ چکا نا، آپ نے فرمایا اقیم فاستغفر لہ، جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، زندگی نئے سرے سے شروع، نئے سرے سے شروع۔ اب بات وہی ہو گئی نا کہ وہ لگن تو دل کی اپنی جگہ، لیکن بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار بھی آ گیا اور دامان مصطفیٰ کا وسیلہ بھی آ گیا، دونوں اکٹھے آ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میں 2 جملوں میں صرف میں کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایسا یونیک کیس آئے گا کہ جس میں صرف ایک نیکی کی طلب ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ اچھا۔ اور اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ پورا میدان محشر تمہارے لیے کھلا ہے، کہیں سے ایک نیکی لے آؤ۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں لائے ہیں، اور وہ پورے میدان محشر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر رشتے سے مایوس ہو کے پلٹ رہا ہوگا نا، تو ایک اس کا دوست اسے دے کے کہے گا کیوں پریشان ہو، وہ کہے گا
ایک نیکی چاہیے وہ کوئی بھی نہیں دے رہا, کوئی بھی نہیں دے رہا, وہ کہے گا میرے نام عمل میں سارے گناہ ہیں, ہے ہی ایک نیکی, یہ تو لے جا. وہ لے کے جیسے ہی جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے بلائیں گے نیکی دینے والے کو, اور بلا کے کہیں گے کرم کا اوسع من کرم, تیری رحمت اور تیرا کرم میرے کرم سے بڑھ گیا ہے کہ تو اسے ایک نیکی دے کے جنت میں بھیج رہا ہے. وہ جائے گا تیری نیکی کی وجہ سے, اور تو جائے گا میرے کرم کی وجہ سے. اللہ اکبر.